عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن سليم بن جابر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي أو تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. رواہ البخاری. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آئے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار اور سید کہلائے، سید الاولین والآخرین. ہر نبی فصاحت و بلاغت کے انتہا کو پہنچا ہوتا. ہر نبی اپنی امت کے لیے انتہائی دل میں غم رکھنے والا، بہت مہربان ہوتا ہے. ہر نبی لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی رحمت للعالمین ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف نیکیاں ہی نہیں بتائی، صرف برائی ہی نہیں بتایا، بلکہ شیطان جس راستے سے انسان کو بہکاتا ہے وہ ایک سوراخ بھی بتایا کہ شیطان یوں بہکاتا ہے، یوں بہکاتا ہے، یوں بہکاتا ہے. اور ایک بہترین اور اچھا ڈاکٹر اور حکیم جہاں دوائی بتاتا ہے، دوائی سے زیادہ پرہیز، یہ چیزیں آپ کو نقصان دیتی. بلڈ پریشر کا مریض اگر ایک کی بجائے دو گولیاں کھائے، ایک ٹائم کی بجائے 2-3 ٹائم کھا لے، لیکن پرہیز بالکل نہ کریں، نمک پر نمک کھایا جائے، مرغن غذائیں کھاتا جائے، تو ان دوائیوں کا کیا اثر ہوگا؟ تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک سوراخ، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جہاں سے شیطان اس مسلمان کا، انسان کا جو ہے وہ پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ ایک چیزیں بتائیں. من جملہ ان میں سے یہاں میں نے ایک آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے. حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. بخاری شریف کی حدیث تھوڑی سی لمبی سی ہے، لیکن میں نے اس کے شروع کے صرف 2 جملے آپ کے سامنے پڑھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں لپٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. میں نے جا کر درخواست کی اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما لے، کوئی وصیت فرما لے. کسی اللہ والے کے پاس انسان جائے تو ہم لوگ تو پہلے تو جاتے ہی نہیں نا، اللہ والوں کے پاس جاتے ہی نہیں. اور اگر جاتے بھی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کل کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، آج کل کاروبار جو ہے وہ نہیں چل رہا، اور بیٹے کی نوکری کے لیے دعا فرما لیں. ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے، اس کے لیے بھی دعا، لیکن سب سے اہم چیز تو اپنے ایمان کی بات، دین کی بات. یا اللہ حضرت دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر پر، کلمے پر نصیب فرمائے. یہ اصل چیزیں ہیں. اور ساتھ ٹھیک ہے دنیا بھی مانگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں چیزیں ہیں. لیکن ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ اسی کو بنایا ہوا ہے.
تو صحابی جا کر رسول سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ تھا علیک باتقاء اللہ، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں ہو۔ آگے تفصیل اصل جو چھوٹا سا جملہ ہے وہ ہے، لیکن سب سے پہلے تقوی کا اس لیے ذکر ہے، نیکی میں وزن جو آتا ہے وہ اخلاص اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ قیامت میں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہاں جو ہے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھتے تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تم میں سے کس کے اعمال زیادہ ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ گنتی بھی ہوگی، لیکن یہ چیز اچھا ہے۔ میں نے یہاں اس ممبر سے بارہا کہا ہے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، حج فرض ہونے کے بعد زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا، ایک بس، اور عمرے صرف 3 کیے ہیں۔ چوتھا عمرہ جو سب سے پہلا آپ گئے تھے، اس کی نوبت نہیں آئی، حدیبیہ سے واپس آ گئے، تو آپ نے زندگی میں صرف کتنے عمرے ادا کیے؟ 3۔ اب ہماری مجلس میں یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے 1 2 نہیں کئی حج کیے ہوئے، عمرے 1 نہیں کئی سارے کیے ہوئے، تو گنتی میں تو امتی بھی نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن وزن میں پوری امت کے سارے حج جمع کرو، سارے نمازیں سب کچھ جمع کرو، نبی کا 1 دفعہ سبحان اللہ اور 1 دفعہ الحمد، اس کا وقت اس باری ہے۔ اتنا بڑا جو ہے پورا ٹرک لوڈ لے کے جا رہے ہیں، اینٹوں کا ٹرک لوڈ اینٹیں ہیں، اتنا پورے جو ہے ٹنوں کے حساب سے وزن ہے ٹرک کا، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا اتنا وزن کا ہوتا ہے یاقوت ہے، اتنا چھوٹا وزن کا جو ہے موتی ہے، اس کی قیمت وہ کروڑوں میں ہے، وہ جو چند ہزار کا ہے۔ تو وزن کی بات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو۔ آگے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کے ایک مد 1 کلو سے بھی کم، 1 کلو سے بھی کم، 4 مد سے 1 سا بنتا ہے، 1 کلو سے بھی کم، غالباً یہ 650 گرام کا 1 مد بنتا ہے۔ صحابی اتنا خرچ کرے اور میں اور آپ احد پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کریں، ہم ان کے اس عمل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ وہی ہے اخلاص، وہی تقوی والی بات ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ علیک باتقاء اللہ، کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو، تقوی کی زندگی۔ آگے اصل چیز ہے جو میں اور آپ سب کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے ڈول سے کسی دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی بھرنے والی ہو، یہ اس کو نیکی کو بھی حقیر سمجھ کے مت چھوڑنا۔ اور وَلَوْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ، جب آپ اپنے کسی بھائی سے بات چیت کر رہے ہوں، وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِط، کھندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی آپ ہلکا مت سمجھیں۔ کتنی نیکیاں ہیں 24 گھنٹے میں جس میں ہمارا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور ہم اس کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیتے، اور اللہ کے ہاں نیکی صغیرہ کبیرہ یہ تمیز میں اور آپ کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو ہم نیکیوں کے بارے میں یا گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑی نیکی ہے، یہ چھوٹی نیکی ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے،
اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جس نیکی کو قبول فرما لے وہ بڑی ہے، وہ جس نیکی کو رد کر دے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جس نیکی گناہ پر پکڑ لے وہ بچ نہیں سکتا، اور وہ جس گناہ کو معاف کرنا چاہے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ سب سے پوچھتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، اسے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت، لیس احد یحاسب الا ہلک، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے حساب لیا جائے بس وہ ہلاک ہو گیا، جس کا حساب لیا جائے وہ تو ہلاک، تباہ، برباد ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے میں تو اس سے بہت آسان قسم کا حساب لوں گا۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا، جبکہ قرآن کی آیت میں معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے بھی کہا، اس دن صبح درس میں بھی کہا تھا، کچھ لوگ ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں اچھا انسان تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بہت ٹھیک تھے ہاں اپنے زمانے کے، لیکن اس کی باتیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں، بس ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، وہاں اللہ کا کلام جو ہے کتنا اچھا سا جملہ ہے، ہمارے لیے اللہ کا کلام۔ اما عائشہ صدیقہ جس کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے، واحد خاتون ہے، واحد خاتون، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کے بستر پر جبریل آ کر وحی اتارتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آیت کا مطلب جو ہے خود نہیں سمجھی، حضور سے پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے ہیں جس کا حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، قرآن کی آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان قسم کا حساب ہوگا۔ عائشہ تو سمجھی نہیں ہے، اس حساب سے مراد یہ ہے کہ عرض اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ حساب نہیں لیں گے، بس آگے چلتا کر دیں گے، فائل آگے آ گئی، دستخط کر دے، آگے چل دیں گے، حساب منحوسب، اور جس کا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من نوقش الحساب ہلک، متفق علیہ روایت ہے، جس کے حساب میں پوچھا گیا یہ کیوں آگے والے کسی کی مجال نہیں ہو گیا ایک قدم آگے بڑھ سکے۔ تو اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم یہی ہوتا ہے نا یار، ہم میرے دل میں خیال آتا ہے کاش میرے پاس بہت بڑی رقم ہوتی، میں اس مسجد کو نیچے بیسمنٹ وہ 4 منزل اوپر کر کے بٹھاتا اور شاندار قسم کی بناتا۔ واہ، دل میں یہ خیال ہم سب کا ہے، ہم سب کا خیال ہے کہ کاش ہمیں موقع مل جائے ہر جمعہ مسجد نبوی میں پڑھ لیں۔ اگر ہو توفیق تو یہ نیت سب کی ہے نا انشاءاللہ، ہاں سب کی نیت ہے، ہر جمعہ ہم جا کر مسجد نبوی میں پڑھ لیں، عمرہ کر لیں۔ یہ گھر کے ساتھ چھوٹی سی مسجد، یہاں تو آ سکتے ہیں نا فجر میں، پھر کیوں نہیں آتے؟ حرم تو جانا تو دور کی بات ہے، اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس میں آنے کی 2 گلی 1 گلی کا فاصلہ ہے، یہاں ہم نہیں آتے۔ تو ادھر آؤ، فجر کی نماز پڑھو، بیٹھ کر اشراق پڑھو، اللہ کے نبی کا فرمان حج عمرے کا تو ہے نا، وہاں نہیں جا سکتے تو یہ تو سب کا حج عمرہ ہے۔ ایک حدیث ہے کنز العمال کی روایت، فقراء کا حج جمعے کا دن، فقراء کا حج جمعے کا دن، وہاں نہیں جا سکتے تو جمعے کے لیے آئے، وقت پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن جلدی صبح سویرے خوب طریقے سے صفائی حاصل کر لے اور پہلے آ جائے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، کسی کندھے نہ پھلانگے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے۔ تو حج کیوں کے لیے جاتے ہیں؟ عمرے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ مغفرت کے لیے، وہ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی عطا فرماتے ہیں، وہ یہاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ چیزیں بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں،
صحیح ترین روایات میں میں چند ایک واقعات سامنے بیان کرتا ہوں، جو بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، صحیح ترین روایات میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو شیطان ہمیں اس طریقے سے ورغلاتا ہے، یہ اللہ توفیق دے گا نا حج کے لے جائیں گے، اللہ نے توفیق دیا نا تو عمرے کے لے جائیں گے، اللہ نے توفیق یہ بھی کر لو، اللہ توفیق دے تو، لیکن پہلے یہ تو کر لو جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ مسجد میں یہاں آ سکتے تو یہاں تو آ جائیں نا، یہاں تو آ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ایک شخص راستے سے چل رہا تھا، ٹہنی نیچے جھکی ہوئی تھی، اس نے کہا اچھا یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، یہ ٹہنی لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کو کاٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا، وہ مسجد سے آرام سے ٹہل رہا تھا۔ محض شاخ کاٹنے پر حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کی آنکھ غلطی نہیں کھا سکتی، جنت میں پہنچ گیا وہ محض ٹہنی پر، بلکہ ایک روایت میں کاٹنے کے بجائے اس کو پیچھے کرنے کا ذکر ہے۔ شاخیں ہوتی ہیں نا، شاخوں کو تھوڑا سا پیچھے کیا جاتا، پیچھے کیا ہلکا سا، اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرمایا، جنت میں داخل فرما دیا۔ اب کتنی اس نیکی میں کیا خرچ ہو گیا۔ اور یہ روایت اگلی والی جو ابھی بیان کرتا ہوں وہ تو اس مجلس میں شاید 10 مرتبہ بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت اس خاتون کا واقعہ کہ ایک صاحب جو ہے خاتون جو فاحشہ اور جس کی کمائی ٹھیک نہیں، وہ کنویں میں پانی پیتے ہوئے ایک دیکھا کہ باہر کتا جو ہے وہ پیاسے جو وہ اس تری کو چاٹ رہا ہے۔ حدیث بخاری شریف کے الفاظ میں یوں ہے، اس خاتون نیچے اتری، وہ جو کنواں بڑا تھا اس میں وہ نیچے اترنے کا، وہاں سے موزے میں منہ سے پکڑ کر خود نکل کر پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس کی بنیاد پر وہاں سے اس کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اللہ نے، یہ حدیث کا الفاظ، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اندازہ کرو یہ چھوٹی سی نیکی، نماز کا کہاں گئی، روزہ کہاں گیا، حج کہاں گیا، فلاں کہاں گیا، کدھر گئے عمرے، کدھر گئے جو ہے بڑے بڑے جو ہے بلڈنگیں بنا کر، سب کچھ ثواب کا کام ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ چھوٹی سی نیکی جس کو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں نا، ہمارے بڑے ٹھیک ہو جائیں، وہ یہ نہ کریں، ہم خود جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے یہاں سے شروع کر دوں، میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، میں دھوکہ دینا چھوڑ دوں، میں فراڈ کرنا چھوڑ دوں، میں غلط بیانی کرنا چھوڑ دوں، میں جو ہے غلط الزام لگانا چھوڑ دوں۔ ادھر سے میں دیے سے دیا جلتا ہے، تو میں کہہ دوں صاحب پہلے وہ والے ٹھیک ہو جائیں پھر میں ٹھیک ہو جاؤں، پہلے وہ یہ کر دیں نا، جتنا کر سکتے ہیں انسان وہاں سے شروع کر دے۔ دوسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب پہلے زمانے کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، فرشتوں سے پوچھا کہ اس کی کوئی نیکی ہے؟ کوئی نیکی نہیں، رب العالمین اس کی کوئی نیکی نہیں۔ ہاں یہ مالدار آدمی تھا، بڑا کاروبار ہے، اس کے بہت سے نیچے غلام خادم تھے، انہوں نے خادموں سے کہہ رکھا تھا اگر کوئی کسی کے پاس پاؤ پیسہ موجود نہ ہو ادھار لے تو آپ ادھار بھی دے دیا کرو، قرض مانگنے کے لیے جاؤ تو سختی نہ کرو، جا کر جو ہے ان سے نرمی سے مانگو، اگر وہ کہ مزید مہلت مانگے مہلت بھی دے دو۔ ہوتا ہے کبھی اس طریقے سے کہتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں دے دیں گے، مہینے کے آخر میں ایسا ہو گیا تنخواہ نہیں ہو سکی، ایسا ہر بار 1000 مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا بعض ایسے غریب قسم کے لوگ جن کے پاس توفیق نہیں ہوتی، یہ معاف کرتا تھا۔ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ کو، فرشتہ کہہ رہا ہے، اور ہمیں اطلاع دی ہے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں معاف کر جاؤ، میں نے سب معاف کر دیا، محض اس بنیاد پر کہ وہ اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرو، ادھار دیتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرو، قرض مانگتے ہوئے جو ہے نرمی کا، میں نے آج اس کو معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث، ایک صاحب وفات کا وقت بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیسا رہا؟ کہتا آپ ہمارے لیے بہت اچھے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ بہت اچھے تھے۔ سب نے جو ایک زبان ہوگا کہہ دیا۔
انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تو میں بہت اچھا تھا، لیکن میں اللہ کے معاملے میں بہت خراب تھا، میری کوئی نیکی نہیں ہے، میری کوئی نیکی نہیں ہے، میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اللہ کی مجھ پر قدرت حاصل ہو گئی نا، میری خیر نہیں ہے، اللہ مجھے ایسا عذاب دیں گے آج تک کسی کو نہیں دیا ہے، لہذا ایسا کر لو جب میں مر جاؤں تو لکڑی جمع کر کے مجھے جلاؤ، جو راکھ بن جائے اس کو پیس لو، اس کو پھر جو تیز آندھی والے دن ہوا میں بکھیر دو، کوئی مٹی میں، کوئی ہوا میں، کوئی پانی میں، کیونکہ اگر اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کر دیا نا، میری خیر نہیں ہے۔ اپنے طور پہ اس کے ذہن ہے بیچارے کا، فوت ہو گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد جو ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے، سب آنن فانن سب جب ہو گیا، سامنے اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ نے اس سے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم نے یہ کیوں کیا، یہ جو کہا تھا بیٹوں کو کہ ہوا میں جلاؤ، فلاں کرو، راکھ کر دو، یہ کیوں کیا؟ اب وہ کیا کہہ سکتا ہے بیچارہ اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تیرا خوف تھا، تیرا خوف، ڈر کے مارے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو میرے خوف سے، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس بنیاد پر تو اللہ کسی نیکی کو قبول فرمائے، کوئی نیکی قبول فرمائے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو تو بس وہ بڑی نیکی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی نیکی، ایک اور واقعہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ جو حضرات اولیاء کرام سے تعلق رکھنے والے ہیں نام سنا ہے ان کے ہاں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وفات کے بعد کسی نے خواب دیکھا، خواب دلیل نہیں ہے شرعی طور پر لیکن مبشرات میں سے ہے، اور حدیث کی تائید حاصل ہو تو اس میں منع بھی نہیں ہے۔ پوچھا خواب دیکھنے والے نے، حضرت کیا معاملہ رہا؟ کہا کہ میں چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے قصے کو مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کا بہت کرم ہو گیا، بہت اللہ کا فضل ہے۔ کہا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پر تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بیعت کی، کتنے لوگ جو مسلمان ہوئے، کتنے توبہ طائب ہوئے، کہ آپ کا واعظ و نصیحت، آپ کا درس و تدریس، تو آپ اس وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما لی۔ جو آپ واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرماتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کس بنیاد پر جو ہے مختصر واقعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے سوچا کہ کیا کوئی نیکی میں بتا سکتا ہوں، تو کوئی نیکی ایسی نہیں تھی کہ میں اللہ کے سامنے اس کو پیش کر سکوں، لیکن توحید تو بہرحال اللہ کا شکر ہے میں توحید کا قائل تھا، میں توحید لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ دودھ والی رات، وہ ہوا یہ تھا ایک دفعہ جو ہے رات پیٹ میں درد ہوا، صبح میں نے بیوی سے کہا پیٹ میں درد ہوا، یہ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا رات کو دودھ پیا تھا، شاید اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ میں درد دودھ کی کیا مجال ہے، وہ تو میرا حکم تھا اور تم اس کی طرف نسبت کرتے ہو۔ اب میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، وہ توحید بھی ختم، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جاؤ تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے ایک ٹھنڈی رات تھی، سردی والی، وہ آپ کے کمرے کے باہر بلی کا چھوٹا سا بچہ ٹھٹھر رہا تھا سردی سے، آپ نے بوری کا ٹاٹ اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اس بلی کے بچے نے نیچے سے آپ کے لیے دعا کی تھی، میں نے قبول کی، جاؤ مغفرت کر دی۔ کون پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ حکیم الامت مولا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور واقعہ نقل فرمایا۔ ایک نوجوان انتہائی شرابی کباب میں ڈوبا ہوا، تو موت تو جوان کو بھی آتی ہے نا، ہم اس انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ داڑھی میں بال سفید ہو جائیں، پھر عمرہ کریں گے، پھر حج کریں گے، پھر تبلیغ میں جائیں گے، پھر یہ کام کریں گے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا بس تمہارے گنے ہوئے۔ اب اس نے اپنے جو تھے شاید والد صاحب ہوں یا بھائی ہوں، ان کو جمع کر کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کوئی نیکی نہیں ہے، البتہ میں نے ایک بات سنی ہے، وہ یہ کہ اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی، اور میرے بال بھی سفید نہیں، کالے بال بھی سفید نہیں، کالے۔ تم ایسا کر لو کہ جب میں مر جاؤں دفن کرنے لگ جاؤ تو یہاں آٹا مل لو،
آٹا مل لو تاکہ میرے بال کچھ سفید تو ہو جائیں نا، داڑھی میں اور سر کے بالوں میں آٹا مل لو سفید ہو جائے، ممکن ہے اس بنیاد پر اللہ کو رحم آ جائے، ورنہ میری کوئی نیکی نہیں ہو۔ اصل تو اندر خوف ہے نا، اندر تو یہ کیا چیز اس کو مجبور کر رہا ہے یہ کرنے پر؟ وہ خوف ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے جوانی میں انسان گناہ تو کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، پہلے وہ نقل کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے، نوجوان کی عادت کے لیے، وہ آخری حالت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیف تجدک، کیا پوزیشن ہے، کیا محسوس کرتے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے، کہیں آگے جو پکڑا نہ جاؤں۔ اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو خوف ہے کہ قبر کی زندگی حشر میں، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، اللہ امید ہے فضل فرما لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے وفات کے وقت یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، اپنے اعمال کی وجہ سے خوف ہو اور اللہ کی رحمت سے امید ہو، تو جو خوف ہے اللہ اس کو دور فرماتے ہیں، جو امید ہے وہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ عطا فرماتے۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ تو اصل میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ داڑھی کو، میرے بالوں کو آٹا لگاؤ، وہ کیا تھا؟ اندر خوف ہے نا، خوف، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں فرمایا علیک باتقاء اللہ، وہ خوف اندر مارا جا رہا تھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں مر جاؤں تو پھر یہ کر لو کہ داڑھی میں، سر کے بالوں میں آٹا لگا لو تاکہ سفید ہوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ حیا آ جائے، ممکن ہے اس کی وجہ سے مجھے معاف کر، ورنہ میرے اعمال ایسا نہیں ہے، پکڑا جاؤں، بہت خیر، میری خیر نہیں ہے۔ وفات کے بعد کسی نے خواب دیکھا، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ محض اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ بعض حضرات کہتے ہیں نا اندر ٹھیک ہونا چاہیے، داڑھی میں کیا رکھا ہوا ہے، پگڑی میں کیا رکھا ہے، یہ کرتے میں کیا رکھا ہے، اور سب کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہوا، کہ یہ مشابہت بھی بہت کام دیتی ہے، حنین سے واپس تشریف لا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا پڑاؤ ہے، ٹائم تو ختم ہو گیا، بس اس کو واقعہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو خیر میں حدیث یہ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر آپ نے مت چھوڑنا ہے۔ دل میں خیال ہے حج کر لوں، عمرہ کر لوں، وہاں نہیں جا سکتے، مسجد میں تو آ جاؤ، مسجد میں آؤ نماز کے لیے۔ دل میں خیال ہے میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر لوں، اتنا نہیں کر سکتے، 1 روپیہ 10 روپیہ تو دے دو۔ دل میں خیال ہے کہ میں اب جو ہے کوئی ایک گناہ بھی نہیں، میں تو تہجد پڑھ لوں گا، سب کچھ کر لوں گا، ذرا پہلے میرے 4 مہینے لگ جائیں، تبلیغ کے لیے سال لگ جائے، فی الحال جو گنجائش، سال میں نہیں جاؤ، 4 مہینے، 3 دن کے لیے جاؤ یا 1 دن کے لیے، شب جمعے کے لیے جاؤ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔